حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ایسی جماعت تشکیل دی جس کے ہر ایک شخص نے ہر شعبہ زندگی میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 602 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ حضرت امیر معاویہ امی خاندان کے بانی بھی تھے، وہ خاندان جس نے اسلامی طرز حکمرانی میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ آپ ابو سفیان کے بیٹے تھے جو قریش خاندان کے سردار تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد 630 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک مقرر ہوئے۔ آپ نے انکشافات کو ریکارڈ کرنے اور انتظامی امور کو برقرار رکھنے میں کلیدی اور اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت راشدین میں بھی حصہ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 639 عیسوی میں آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا گیا۔ آپ کی قیادت سے خطے میں استحکام اور خوشحالی آئی۔ حضرت معاویہ ایک ہوشیار اور سفارتی حکمران ثابت ہوئے۔ آپ نے اسلامی اصولوں کے مطابق قبائل کو متحد کیا اور بازنطینی مداخلتوں کے خلاف دفاع کو منظم کیا۔ آپ کے مضبوط انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مقامی سیاسی منظرنامے کی سمجھ بوجھ نے آپ کو شام پر تقریباً 20 سال تک مؤثر طریقے سے حکومت کرنے میں مدد کی۔ 656 عیسوی میں خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے مسلم دنیا میں سیاسی انتشار کا دور شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کا رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے ان کی شہادت پر انصاف کا مطالبہ کیا۔ 657 عیسوی میں جب حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو حضرت معاویہ نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی کے انداز سے اختلاف کیا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین شروع ہو گئی۔ بالآخر ثالثی کے ذریعے ایک سیاسی معاہدے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے کشیدگی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی۔ 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ پہلے اموی حکمران کے طور پر آپ مسلم سرزمین میں اتحاد لائے، امن قائم کیا اور اسلامی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک حکمت عملی کے تحت دارالحکومت دمشق منتقل کیا۔ دمشق شہر کئی دہائیوں تک اسلامی تہذیب کا مرکز بنا رہا۔ آپ کے دور میں حکومت کے لیے اہم انتظامی ڈھانچے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان میں دیوان یعنی محکمہ مملکت اور ایک باقاعدہ ڈاک کا نظام شامل تھا۔ ان کے قیام سے سلطنت کی انتظامی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ تنازعات کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رواداری اور سفارتکاری کی پالیسی کو برقرار رکھا۔ آپ کے دور حکومت میں مستقبل کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ نے ابتدائی ریاست کے استحکام اور توسیع میں بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت معاویہ کی وفات 680 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کو ایک ماہر منتظم اور رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، وہ رہنما جس نے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جو نسلوں تک مسلم دنیا کی سیاسی رہنمائی کرتا رہا۔ شکریہ۔